السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسا حقیقتاً واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو انسان کی آنکھیں کھول دینے والا ہے اور ہمیں دنیا کی غفلت سے نکالنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی مال جمع کر لے اور چاہے کتنی ہی شان و شوکت بنا لے، لیکن آخر کار اس کے ساتھ وہی جائے گا جو اس نے نیک کاموں کے لیے کیا ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگوا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری ہوئی تو بہت بڑی دعوت کی، جس میں اپنے سب عزیز و احباب کو جمع کیا اور ایک بڑے عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا بھی نہ پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے پہنے، گلے میں جھولا پڑا ہوا ہے، اور دروازے پر آیا اور زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑتے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے۔ اس سے جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلام نے کہا کہ ہمارے آقا تو جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اسے جا کر کہہ دو۔ وہ غلام آقا کے پاس گئے اور اسے قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اس کو اس کہنے کا مزہ نہ چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کواڑوں کو پیٹا، جس پر دربان دوڑے، پھر دروازے پر آئے تو اس فقیر نے کہا کہ اس اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا، اس کے بھی ہوش اڑ گئے اور بہت عاجزی سے کہنے لگا کہ اس سے کہہ دو کہ میرے بدلے میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولیت نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یقین سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت سے مال کو آواز عطا کی۔ اس نے کہا مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جبکہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں سے لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقعوں میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے فوراً اس کی روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو نہ محل کام آتا ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ دوستوں کی محفلیں کام آتی ہیں۔ اس وقت صرف اور صرف ہمارے اعمال کام آتے ہیں۔ اگر مال کو نیک کاموں میں خرچ کیا گیا تو وہی مال قبر میں روشنی بنتا ہے، لیکن اگر اسے غفلت اور برائی میں خرچ کیا گیا تو وہ
وہی مال انسان کے لیے لعنت بن جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہم سبق لیں کہ مال کو جمع کرنے میں اپنی زندگی برباد نہ کریں، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ جب ملک الموت آئے تو ہماری روح آسانی سے نکل سکے اور ہمارے اعمال ہمارے مددگار بنے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مال کی غفلت سے بچائے، آمین۔